السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لعلهم يرشدون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات گرامی قدر، میرے تو قبل علماء کرام دے بیانات ہو چکے نہیں، اور انشاءاللہ میرے تو متصل بعد مہمان اکنان گرامی جنہ دی آمد اور جنہ دی زیارت تسی فرما چکے ہو، خطیب دی شان شرح کی زبان دے مایاناز خطیب جناب حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب انشاءاللہ انہوں دا خطاب ہوئے گا۔ میں خطاب کرن واسطے کم اور جلسے واسطے پروگرام واسطے تو انہوں تیار کرن واسطے اور آج دے پروگرام دی غرض و غایت بیان کرن واسطے تشریف فرماؤں۔ سب تو پہلے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج دے پروگرام اندر نوجوانہ دی کثرت دے، اللہ سب دی جوانی اندر برکت فرمائے۔ شروع اندر اور تمیدی طور تے جو پہلی گل تو انہوں سمجھانا چاہنا، دسنا چاہنا، پیغام دینا چاہنا اور درخواست کرنا چاہنا کہ اس گل نو اپنے دل تے اپنے دماغ تے منقش فرما لو۔ جدوں بھی تھوڑے علاقے اندر یا کسی علاقے اندر جلسہ، پروگرام، واعظ و نصیحت
خطبہ جمعہ سنن دا موقع ملے اور تسی سنن جاؤ، اللہ پاک تو توفیق دے وے۔ کوئی بھی عالم یا کوئی بھی طالب علم تسی میرے ال توجہ کرو، انہاں توانو دودھ نہیں دینا، بے شک میرے کو قسم لے لو، یہ علماء کرام ہی آج پین گے انشاءاللہ۔ ادھر کی بیکھنا ہے جدو میرے ال ویکھو انشاءاللہ، میں نے بھی نہیں پینا تو تسی بھی نہیں پینا، تسی میرے ال ویکھو انشاءاللہ۔ جنت ہی پیواں گے انشاءاللہ جتھے رب نے دودھ دیاں ناراں چلائیاں نے۔ یہ تو ایک گلاس ہے، ایک جگ ہے، جتھے نہر ہوئے گی تے او دودھ بھی ایند ہوئے گا کہ اتھے پانی پان والا بھی ساڑھے جیا کوئی نہیں ہوئے گا، خالص ہوئے گا، اتھے پیاں گے انشاءاللہ۔ گزارش یہ کر رہے ہیں کہ جدوں بھی جلسہ ہوئے، پروگرام ہوئے، تساں ایک گل تے عمل کرنا ہے کہ مولوی دی شور ال نہیں توجہ کرنی۔ میں نو کسی بندے نے دسے ہے بھائی جندر پیڑ دا نام ہے نا، اب جندر چے بیماری لگ چکی ہے، جی میں قاری صاحب میرے تو پہلے بیان کر رہے سن نا کہ ایک حسد دی بیماری ہوندی، ایک دل دی بیماری ہوندی، ایک جراثیم چند دی بیماری ہوندی۔ جندر اندر ایک بیماری لگی ہے کہ لوگ ویندے نے با مولوی کام چکدا کتھے تے مولوی کام سٹدا کتھے۔ اللہ دی قسم ہے ساری رات گزر جائے نا تسی اسے کام تے لگے رہو، با مولوی کام چکدا کتھے تے مولوی کام سٹدا کتھے، تے رزلٹ بعد اچ آؤٹ کرو، صبح آپس میں ملو تے پھر تسی رزلٹ کڈو با جڑا مولوی ملتان تو آیا نا، اوئے ہوئے ہوئے جڑا اس کام چکیا نا وہ سرگو دیالے نہیں چکیا، تے جڑا سرگو دیالے چکیا نا انہوں سریکی والا بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ادھا کاک فائدہ نہیں، کاک فائدہ نہیں، ایک رائی دے برابر میں فائدہ کدوں ہوئے گا جدوں تسی عالم طالب علم مولوی دی گل تے توجہ کرو گے، سنو گے تے تسی اس گل تے غور کرو گے کہ سانو عمل علی گل کون دس گیا، ساڑی اصلاح کتھوں ہو رہی، میرے اندر کی خامی ہے، مولوی کی بیان کر رہا۔ تے جے تسا کام رکھنا ہے چکن تے سٹن دے، پھر میں نمبر دے جاؤں گا ایک اور طبقہ بھی، وہ ساڑھے نال بھی کام بہت چکدا ہے، پھر وہ ٹھیک ہے۔ جے تے اس نظریے نال بیٹھنا ہے پھر کوئی فائدہ نہیں، اس نظریے نال بیٹھو کہ جو بھی عالم گل بیان کر رہا اگر تے عمل والی کر رہا تے میرے عمل اچ ہے یا نہیں، اگر کسی گناہ دا ذکر کر رہا اس گناہ تو میں بچ رہا یا نہیں۔ مثال دے طور تے میرے تو قبل حضرت مولانا عبداللہ سلفی صاحب حسد بیان کیتا ہے، امید ہے تو انہوں پوری گل سمجھ آئی ہونی، انہوں ماشاءاللہ کیڑا سونا بیان کیتا ہے، سور بھی لائیے تے جو او اینجی کام چکی رکھ دے، ایدو دوڑا پڑ دے، ایتھو چک دے، میں شعر و شاعری دے خلاف نہیں، لیکن جو توڑے بیماری لگ چکی اس دے وجہ تو میں ذکر کر رہے ہیں، تے میں درخواست کروں گا قاری صاحب بیان کرن کہ دور دراز دا 7-8 گھنٹے دا سفر کر کے قاری صاحب پہنچے نے، او 7-8 گھنٹے دا وکھرا تے بیلووال تو جندر تک اے برابر اے وکھرا سفر ہے، اللہ اس سفر نو قبول فرمائے۔ لیکن میں اس تے پریشان نہیں ہوئے اس سفر تے کہ اے سفر کیویں دا سی، کیونکہ میرے تے علم اندر ہے کہ اس نالو کئی زیادہ پہاڑی سفر میرے پیغمبر نے پیدل فرمایا ہے اور لوگوں نو دین پہنچایا ہے، حق پہنچایا ہے۔ اگر آج جندر دے اندر اس جگہ تے بے آب و گیاں جگہ تے دین پہنچے ہے، اے حضور دی اور صحابہ کرام دی قربانی دی وجہ تو پہنچے ہے۔ اگر صحابہ کرام قربانی نہ دیتے، دین اسلام کے لیے کھڑے نہ ہوتے، آج آپ کو اور مجھے کلمہ نصیب نہ ہوتا، نماز نہ ملتی۔ اس واسطے ہون ساڑھا قربانی دین دا وقت ہے، اور ساڑھی کی قربانی ہے دین نو سمجھو، عالم دی گلتے غور کرو، فکر کرو، اور اس نو سمجھن تو بعد آگے پہنچان دی کوشش کرو۔ حضور نبی کریم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نظر اللہ اس چہرے کو قیامت تک تر و تازہ رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ اور اگر حضرت صاحب موجود ہیں میں اس حدیث کا معنی یوں کر دوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، حضور نے چہرے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اگر اس کو تھوڑا سا وضاحت کی جائے نبی پاک نے فرمایا وہ شخص سدا آباد رہے جو میں پیغمبر کی حدیث سنے، یاد کرے، وَعَدَّهَا، اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچا دے۔ تو حدیث کیسے سنیں گے اب آپ مدرسے میں نہیں جا سکتے، کوئی آپ سے اکثر شادی شدہ ہیں، بچوں والے ہیں، محنت مزدوری کرنے والے، کمانے والے ہیں، بچوں کو مدرسے بھیج سکتے ہیں، آپ نہیں جا سکتے۔
آپ میرے جیسا طالب علم دیگر علماء کرام بیان کریں، توجہ سے سنیں اور اس ثواب کی نیت سے بیٹھیں کہ یہاں سے آج میں نے کوئی نہ کوئی ایک بات سمجھ کر جانی ہے۔ بے عمل ہو تو عمل کی طرف آ جاؤ، بے نماز ہو تو نماز کی طرف آ جاؤ۔ یہ جلسے کرانا، علماء کرام کا سفر کرنا، آپ کا خرچ کرنا، وقت دینا، یہ کوئی پاگل پن کا مسئلہ نہیں ہے کہ علماء پاگل ہیں کہ 8-8 گھنٹے سفر کر کے ادھر چل نکلتے ہیں آپ کو بٹھا کر۔ مقصد یہ ہے کہ تم لوگ جہنم سے بچ جاؤ، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ عالم کو سنا کرو، علماء کی گفتگو کو سنا کرو۔ اے چکن تے سٹن والا کام ایک ختم کر دو۔ امید گل سمجھ آ گئی ہوئے گی۔ اللہ میرے سمیت سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ہن جڑی گل میں کرنا چاہنا، جو موضوع بیان کرنا چاہنا، انشاءاللہ اس والا نے خطبے اندر میں 2 آیات پڑھیاں نے، اس دی روشنی دے اندر چند ایک دلائل انشاءاللہ میں عرض کراں گا اور اپنی بات نو ختم کراں گا۔ آل الحدیث دا اور قرآن و سنت دا اے متفقہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ دعا رب سن دے۔ دعا کون سن دے؟ تساں بھی تھوڑا تھوڑا بولنا ہے۔ میں کافی دیر تو دیکھ رہا شیخ صاحب بھی فرما رہے سن، ادو میں مسجد نماز ہی سا کہ تسی بول دے نہیں بے۔ ٹھنڈ واقعی ہے پر ایڈی بھی نہیں جڑا تسی ٹھنڈ نو جفا مارے ہے۔ بولنا ہے تھوڑا تھوڑا۔ دعا کون سندا ہے؟ سارے او پچھے نکر والے جڑے ساتھی بیٹھے نے کافی دیر دے، انہاں کی بھی گزارش ہے بولو کہ تہاڈی اور ساڈی دعا کون سندا ہے؟ اللہ سندا ہے۔ ہر مشکل دی جو راہ ہے، مشکل کشائی کون کردا ہے؟ حاجت روائی کون کردا ہے؟ جدو سارے تسی بولے نا تو پھر میں اگا گل دساں گا کہ میں گل سمجھانا کی چاہنا۔ ہر بندے دی آرزو، تمنا، دعا، پھکار کون سندا ہے؟ اللہ رب دعا سندا ہے۔ اور آج تواڈے اور میرے اندر میں عقیدے دی ایک گل کرنا چاہنا۔ اے جڑا دنیا دا مال ہے نا، یہ ہر بندے نے مل سکتا ہے، مسلمان نو بھی تے غیر مسلم نو بھی، مسلمان نو بھی تے کافر نو بھی۔ دنیا دا مال، دنیا دی دولت، لیکن عقیدے دی دولت ہمیشہ اس نو ملے گی جس نہ رب ذوالجلال پیار کرے گا، اللہ محبت کرے گا۔ عقیدے دی سمجھ اس بندے نہ آئے گی۔ اور عقیدے دا میں ایک پہلو بیان کرنا چاہنا کہ ہر مشکل دے وچوں کڈن تے ذات قادر اللہ دیئے، ہر دعا سنن تے ذات قادر اللہ دیئے، ہر بندے دی پھکار سنن تے قادر ذات اللہ دیئے۔ اور تواڈا اور میرا شکوہ ہے کہ دعا چڑھ دی نہیں، دعا قبول نہیں ہوندی، ساڑی سندا نہیں، ساڑی فلان دے تفیلے نال پھر سنی جاندی ہے۔ ان سارے اعتراضات دا جواب بھی میں دینا چاہنا۔ اللہ دی رحمت دے نال، رب دی عطا دے اندر، رب دے سنن دے اندر، اللہ دے قبول کرن دے اندر کوئی شک نہیں۔ اگر فرق اور شک کے تیرے میرے منگن دے اندر شک کے، رب دے دیمن دے اندر کوئی شک نہیں۔ قرآن تے غور کرو، کتنے نبی آئے، کتنے صحابہ کرام آئے، کتنے تابعین آئے، کتنے تابع تابعین آئے، کتنے ائمہ دین آئے، کتنے اولیاء کرام آئے، کتنے نیک اور چنگے نمازی لوگ آئے۔ انہاں ساریاں دیاں مثالاں، دلیلاں تے انہاں دے واقعات قرآن اندر، حدیث اندر، تاریخ اندر، سیرت اندر موجود نے۔ انہاں نے رب کو منگیا تے رب نے انہاں نو جو انہاں منگیا انج عطا کیتا۔ علماء کرام واقعات بیان کردے رہندے نے۔ آج تیرا میرا کی مسئلہ ہے؟ میں دعا کردہ سنی نہیں جاندی، میری قبول نہیں ہوندی، میری سندا نہیں۔ بھائی جان تیرے منگن اندر فرق ہے، تیرے اور میری سیرت اندر فرق ہے، تیری اور میری نماز اندر فرق ہے، تیرے اور میرے کردار اندر فرق ہے۔ رب دے نہ سنن اندر کوئی فرق ہے تے نہ عطا کرن دے اندر کوئی فرق ہے۔ وہ سندا بھی ہے، وہ عطا بھی کردا ہے۔ بلکہ رب نے خود قرآن اندر پتہ کی اعلان فرمایا، توجہ میرے وال، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، گل سمجھ آ رہی نا ساری؟ اللہ پاک فرماتے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اچھی کہو سبحان اللہ۔ جب تک تساں صحیح طریقے نال سنن دے ماحول اندر نہیں آنا، ادو تک قاری صاحب بھی نہیں آنا تے میں بھی تواڈی جان انشاءاللہ چھڈنی نہیں۔ اچھی کہو سبحان اللہ۔
سبحان اللہ دا معنی تو تمہیں پتہ ہے نا؟ سبحان اللہ دا کی معنی ہے کہ اللہ تو پاک ہے. تجھے تو بار بار سبحان اللہ کہو گے نا، اللہ تو پاک ہے تے آخر صاحب قاری صاحب دعا کرن گے تے میں نے امید ہے انشاءاللہ اللہ پاک فرمان دیں گے جا میرے بندیا میں رب نے تینوں گناہ تو پاک کر دیتا ہے. سبحان اللہ اس نظریے نال کہنی، میرے واسطے نہیں کہنی، باویں کہو تے نہ کہو میں تے بول دے ہی رہنا ہے، لیکن تہاڈا فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ. اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور دا نام آئے، نبی پاک دا نام آئے، مکی دا نام آئے، مدنی دا نام آئے، مرشد دا نام آئے، آقا دا نام آئے، میرے پیارے پیغمبر دا نام آئے، جدے اسی امتیاں درود شوق نال پڑھیا کر، ذوق نال پڑھیا کر، بلکہ میں تے کیا کرنا او امتی کا دا، او غلام کا دا، جنہوں کہنا پوے کہ یار درود پڑھ نہیں، بلکہ غلام او ہوندہ ہے ادھر پیغمبر دا نام آئے ادھر زبان تے درود جاری ہو جائے. امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں توجہ کرنا. اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوبہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جدو میرے بندے میرے بارے سوال کرن قرآن دے ترجمے تے غور کرنا. اور میں اس بات دا اعلان بھی علی وجہ البصیرہ کر دینا چاہنا اور بڑے کھلے سینے دے نال کر دینا چاہنا. میرا اور میری جماعت دے عقیدے تے غور کر، تینوں بڑے بڑے جماعتی لوگ ملن گے، تینوں دنیا تے جماعتاں بڑیاں ملن گیاں، لوگ بیان کرنے والے بڑے ملن گے، کوئی قصے بیان کرے گا، کوئی کہانیاں بیان کرے گا، کوئی کسے کتاب دا حوالہ پیش کرے گا، کوئی بزرگاں دی گل کرے گا، کوئی جناب پیراں تے فقیراں دی گل کرے گا، کوئی کسے دی گل کرے گا. اہل حدیث سٹیج تو جدو کوئی بھی غیرت مند اہل حدیث گفتگو کرے گا رب دے قرآن دی کرے گا یا محمد دے فرمان دی کرے گا. آپ قرآن دے ترجمے تے غور کر دے جانا اور اس بات دی دعوت فکر نوجواناں نو دینا چاہنا، کیونکہ کثرت دے نال نوجوان آج دے پروگرام دے اندر موجود نے. میں ایک درد دل نال دعوت دینا چاہنا، رب محمد دی قسم اے قرآن میرے سامنے موجود ہے، عالم اور علماء کرام موجود نے. میں گفتگو کراں گا، میں آدھا گھنٹہ کراں، ایک گھنٹہ کراں، میں قرآن پڑھاں گا اور بار بار پیغمبر دی حدیث پیش کراں گا. میرے تو قبل حضرت قاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھی، 3 پیغمبر دی حدیثاں پڑھیاں. میرے تو بعد حضرت قاری صاحب بیان کرن گے، قرآن پڑھن گے، پیغمبر دی حدیث پڑھن گے. اللہ کے بندو ہم پاگل نہیں ہے، ہمارا جھگڑا کس بات پر ہے؟ ہم امت محمد کو دعوت کس بات کی دینا چاہتے ہیں؟ لوگوں نے شہروں کی بات آئی، کسی نے جناب جو بند شہر کی طرف بلایا، کسی نے انڈیا کی طرف بلایا، کسی نے کسی شہر کی دعوت دی. کوئی کہتا ہے فلاں شہر شریف ہے، بھیرا شریف ہے وہاں تشریف لاؤ، کوئی کہتا ہے ملتان شریف ہے وہاں تشریف لاؤ، کوئی کہتا ہے پاک پتن شریف ہے وہاں تشریف لاؤ، کوئی کہتا ہے جناب فلاں شہر شریف ہے تم وہاں تشریف لاؤ. اگر شہروں کی بات آئی اہل حدیث پھر بھی جدا نکلا. ہم نے کہا ایک مکہ شریف ہے، ایک مدینہ شریف ہے، ان 2 شہروں کے علاوہ کوئی اور شہر شریف نہیں ہو سکتے. وہ شہر تو ہو سکتا ہے، وہ پنڈ تو ہو سکتا ہے، وہ دیہات تو ہو سکتا ہے، اس کے رہنے والے نیک نمازی تو ہو سکتے ہیں. اگر شرافت کی بات ہوگی ایک مکہ شریف ہے، ایک مدینہ شریف ہے. اور اگر دعوت کی بات آئی لوگوں نے بڑی بڑی دعوت دی، اس کی پگڑی بڑی ہے اس کی بات سن لو، اس کا علم بڑا ہے اس کی بات سن لو، یہ امام بڑا ہے اس کی بات سن لو، اس کا جبہ بڑا ہے اس کی بات سن لو. جب دعوت کی بات آئی اہل حدیث پھر بھی منفرد نکلا، اہل حدیث پھر بھی الگ نکلا. ہم نے کہا کوئی پگڑی والا بڑا ہو سکتا ہے، کسی پگڑی والے اور جبے والے کی عزت اور احترام ہو سکتا ہے. جب دین کی بات ہوگی یا قرآن کی بات ہوگی یا محمد مصطفیٰ کے فرمان کی بات ہوگی.
یہ دعوت اہل حدیث ہے. ذرا قرآن دے ترجمے تے غور کرنا. اللہ پاک فرماتے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. انہاں دعا گلاں نو ذہن دے اندر رکھ کے ذرا گفتگو سن دے جانا. اللہ پاک فرماتے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اچھی کو سبحان اللہ. رلنا پے گا, لڑنا پے گا, بولنا پے گا, گل تاں گا چلے گی. دو ہاتھ کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ. جنہوں رب نے ہاتھ دیتے نے ذرا دونوں ہاتھ اتے کر کے کہو سبحان اللہ. اینج بولنا پے گا, ایکٹیو رہنا پے گا. میں نے پتا چلے کہ زندہ دار لوگ بیٹھے نہیں. اللہ پاک فرماتے نے اے میرے محبوبہ, جدو میرے بندے میرے بارے سوال کرن, میرے بارے پوچھن, میرے بندیاں نو دس دے انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں رب قریب ہوں اور بلان والے دی جناب پھکارن والے دی پھکار نو سننا وا. میں دعا کرن والے دی دعا نو سننا وا. میں رب قریب ہوں. دوسرا مقام قرآن پاک دا, اے اللہ جی کتنے قریب ہو. اچھا بلایا جائے, ہولی بلایا جائے, کیویں بلایا جائے, دعا کیتی جائے تے با آواز بلند کیتی جائے یا ایسا کیتی جائے, کیویں کیتی جائے. قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ پاک فرماتے نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ پاک فرماتے نے اے میرے محبوبہ, دنیا کے نات دے لوگاں نو دس دے میں بندے دی شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہوں. اے اللہ توجہ کرنا, انہاں میریاں تین جو قرآن دیا میں آیات پڑھیاں نے ملا کے سمجھن دی کوشش کرنا. پہلی آیت دے اندر اللہ پاک فرماتے نے مینوں کوئی بلائے میں ادھی دعا سنم تے بھی قادر ہوں. کوئی بلائے جتھوں مرضی بلائے, کوئی گورا بلائے تے میں سننا, کوئی کالا بلائے تے میں سننا, کوئی پہاڑچ بلائے تے میں سننا, کوئی زمین دے تے خانے بلائے تے میں سننا, کوئی چھوٹا بلائے تے میں سننا, کوئی بڑا بلائے تے میں سننا, کوئی جناب مرد بلائے تے میں سننا, کوئی عورت دعا کرے تے رب فرماندے میں سننا. اے اللہ کتنا قریب ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہوں. اے اللہ اتنا کیوں قریب ہے. اے بھی باپ دا مغالطہ نہ پہ جائے, میں مغالطے دور کر دینا چاہنا تاکہ کل پنڈ اندر رولا نہ پہ جائے. ایک تھروتے تو عالم آیا, وہ کہندہ ہے کہ اللہ شاہ رگ دے نال بیٹھا ہے, اللہ شاہ رگ تو زیادہ قریب ہے. سندا جا, اپنی اصلاح بھی کردہ جا, میری گلاں نوٹ بھی کردہ جا. اللہ ذات دے لحاظ نال اپنے عرش تے بلند ہے. الرحمن علی العرش استوى. اس عقیدے اندر بھی اہل حدیث منفرد دے. باقی لوگ آندے نے ہر پھول دے اندر اللہ, ہر گل دے اندر اللہ, ہر تھان تے اللہ, ہر جگہ تے اللہ, میرے دل دے اندر اللہ. نہیں لوگو, اپنی اصلاح کر. قرآن پاک سورہ رحمان قرآن پڑھیا کر. ہو نوجوانو قرآن دا ترجمہ پڑھیا کر, تینوں نکھیڑے ہو جان گے, نتارے ہو جان گے, حق کیے تے باطل کیے. اے سورہ رحمان ہے. اللہ پاک فرماتے نے الرحمن علی العرش استوى. رحمان عرش تے مستفی ہے. مستفی دا معنی ارتفاع, بلند ہو گیا ہے. اللہ عرش دے وے ذات دے لحاظ دے نال, سنن دے لحاظ نال اللہ شاہ رگ تو بھی قریب ہے, دیکھن دے لحاظ نال اللہ شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہے. اے اللہ جندر دے لوگ پوچھ دینے اتنا کیوں قریب ہے, وجہ کی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اللہ پاک فرماتے ہیں تاکہ جدوں بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرے, میں رب دی دعا نو قبول فرما لینا. غلط آندے نے لوگ, اللہ پاک سنتے نہیں نے. غلط آندے نے لوگ, میری دعا قبول نہیں ہوندی. آؤ لوگو اپنے عقیدے دی اصلاح کر کے لے جاؤ. اللہ دی قسم ہے دنیا تے کوئی بندہ نہیں مشکل کشا, رب مشکل کشا ہے. دنیا تے کوئی بندہ نہیں حاجت روا. اے مولویاں نے غلط رائے پا دیتا ہے, تیری اصلاح نہیں ہوئی. اللہ دے بندے کدے غور کیتا کر, ایک او ویلا سی جدو تو ماں دے پیٹ دے اندر سے, جدو بندہ رب نو چھڑ کے آسمان بنان والا اللہ, زمینہ بنان والا اللہ, اے ساری کائنات دا اے چاند تے سورج سارے چمکان والا اللہ. اللہ دے بندو جدو اتنیاں نشانیاں ہون دے باوجود بندہ کسے خیر نو بلائے, کسے خیر دے آستانے تے جائے, پتہ اللہ پاکی فرمان دے میں. اللہ پاک فرمان دے نے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. توجہ کرنا قرآن دے. امام الانبیاء, خطیب الانبیاء, سید الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں قرآن دے توجہ کرنا اللہ پاک فرماتے ہیں ومن ازلو اسم تفصیل دا سیگا حضرت صاحب موجود نے ومن ازلو ممن یدعو من دون اللہ اللہ پاک فرماتے ہیں اس تو وڈا کون ہے گمراہ جڑا رب نو چھڑ کے دوجیاں کولو دعا کردا ہے اللہ فرماتے ہیں مینوں چھڑ کے غیر اللہ کول منگدا ہے او نوجوانو اللہ دی قسم میں رب نو گواہ بنا کے بڑے وثوق دے نال کہنا چاہنا اے جڑے درگاہ تے درگاہاں بنیاں نے فلاں کول جانا ہے تے تاں سننا ہے فلاں دے آستانے تے جانا ہے تے تاں سننا ہے میں پوچھنا چاہنا آ قرآن تے فیصلہ چھڑ دینے آ قرآن کول پوچھ لینے آ کہ آج تو قبل کتنے 1,24,000 پیغمبر دنیا تو گزر گئے انہاں نو بھی مسئلہ بنیا انبیاء نو بھی پریشانیاں آئیاں نبیاں تے بھی دکھ آئے انہاں کنوں بلایا تے کیویں دعاواں کیتیاں اگر دلیل تیرے کول مل جائے تے تو حق تے اگر میں دلیل دیواں تے پھر میں حق تے فیصلہ دلیل نال ہونا ہے اے پرو پنچایت دا فیصلہ ہوئے بھیلووال دے اندر ضلع جہلم دے اندر کوئی فیصلہ ہوئے بندے آندے نے جڑا دلیل لے کے آئے گا وہی حق تے ہوئے گا فیصلہ او دے حق وچ ہوئے گا جدے کول پروف ہوئے گا جدے کول دلیل ہوئے گی آ قرآن کول پوچھ لینے اے حضرت سیدنا آدم نے اصل وقت بڑا مختصر ہے میں وضاحت دے اندر نہیں جانا چاہتا بس تیرے ذمے دلائل دینا چاہتا تو یاد کر لے گلی گلی دے اندر نگر نگر دے اندر ہر بندے کو تو پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ ساڑھے دلائل نو رد نہیں کیتا جا سکے گا جنت دے اندر نہیں اللہ پاک نے فرمایا اے آدم پیغمبر جنت دے اندر جو جی چاہتا ہے کھاؤ جو جی چاہتا ہے پیو لیکن ایک درخت دے قریب نہیں جانا حضرت آدم پیغمبر درخت دے قریب چلے گئے وَنَسِيَ آدم حضرت آدم بھول گئے اللہ پاک نے زمین تے بھیج دیتا حضرت آدم پیغمبر زمین تے آمن تو بعد پتہ کی کر دینے حضرت آدم پیغمبر فرمان دینے ربنا ظلمنا انفسنا او تیرا میرا باپ تے آدم تیری میری ماں اما حوا علیہ السلام میں پوچھنا چاہنا آج بندے آمدے میں جی اسی فلاں عقیدہ کیوں اپنایا بل وجدنا آبانا ساڑھے پیو دا دے انج کیتا اے تو نماز انج کیوں پڑھ دے ساڑھے پیو دا دے انج کیتا اے تو فلاں کم کیوں کرنا ہے آمدے میرے پیو دا دے انج کیتا میں تیروں ایک باپ یاد کرنا چاہنا جنہوں رب نے باپ بنایا پوری انسانیت دا اے حضرت آدم معافی مانگ رہے نے دعا کر رہے نے کدے کو لو کر رہے نے فرمان دے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ فرماتے نے اللہ دعا سنن والا تو ہے میری معافی دا اعلان کرن والا تو ہے حضرت آدم نے رب کو منگیا نہیں سمجھ آئی ایک اور نبی دا تعارف کرانا چاہنا اور ایک بات بھی دسنا چاہنا اگر کوئی میرا نوجوان ساتھی بے اولاد بیٹھے میری گل تے غور کرے اللہ دی قسم میں دھاگے بنن دی لوڑ نہیں ہے کسے قبر تو پتھر چوکے تے جسم تے ملن دی لوڑ نہیں ہے اللہ دے بندے ایک کام تے او بندہ کرے جنہیں کلمہ نہ پڑھے ہوئے ایک کام تے او بندہ پتھرانو تے او پوجے جنہیں کول پیغمبر نہ ہون پتھرانو او پوجے جنہیں کول شریعت نہ ہوئے پتھرانو او پوجے جنہیں کول دین نہ آیا ہوئے اگر کوئی بندہ بے اولاد بیٹھے میری گل توجہ نہ سن کے لے جائے اگر کسی دا رشتہ دار بے اولاد ہے اس نو میرا پیغام پہنچائے کہ اولاداں تھیمن والا بھی اللہ اولاد دے کے لیمن والا بھی اللہ اور یہ بات اپنے کولو نہیں اے حضرت زکریا پیغمبر نے قرآن سورہ مریم اللہ پاک فرماتے نے کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہو کاش تو قرآن دا ترجمہ جاندہ ہوندہ تو تڑپ جاندہ کہ کی الفاظ میں میرا جو عنوان جو میں پیغام دینا چاہنا اللہ پاک فرماتے نے کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہو نداء خفیہ اللہ پاک فرماتے میں حضرت زکریا پیغمبر نے سانو بلایا نادا ربہو ساڑے کولو دعا کی تھی سانو پکاریا کسے در تے جا کے نہیں کسے آستانے تے جا کے نہیں کسے نبی دے واسطے دے نال نہیں کسے نبی دے وسیلے دے نال نہیں اللہ پاک فرماتے نے کوئی بھلان والا مینو بلائے میں دعا سنم تے بھی قادراں تے عطا کرم تے بھی قادراں
تیرے منگن دے اندر فرق ہے، تیرے دعا کرن دے اندر فرق ہے، تیرے منگن دے انداز دے اندر فرق ہے، لیکن رب دے سنن دے اندر قبول کرن دے اندر کوئی فرق نہیں۔ اللہ پاک فرماتے نے اساں زکریا پیغمبر دی دعا نو، زکریا پیغمبر دی پکار نو قبول کیتا تے اللہ پاک فرماتے نے انہاں دی دعا نو قبول کر گئے۔ اللہ پاک فرماتے نے زکریا پیغمبر میں بیٹا بھی دیاں گا تے او دا نام بھی آسماناں تو میں رکھاں گا تے نام بھی انج دا رکھاں گا اس تو قبل زمین تے کسے بچے دا نام بھی نہیں ہوئے گا، میں یحییٰ نام رکھاں گا۔ لیکن جو میں پیغام دینا چاہنا، دعا سنن تے قادر اللہ، بے اولاداں دی دعا سنن والا کون؟ بے اولاداں دی دعا سنن والا کون؟ سارے نہیں بولے بے اولاداں دی دعا سنن والا کون؟ نہیں فرمایا کہ لک نال توید بان لو۔ آ مسلمانوں کلمہ پڑھن دا کی معنی موڈے نال توید بان لو۔ جی میں گل بدھا، میں نواں تواڈے کول پہلی بار آیا، جھگڑا نہیں پانا چاہتا لیکن اصلاح ضرور چاہنا۔ اگر میں گل بدھا کے کراں تے اگلیاں گلاں بیان کراں کہ توید کتھے کتھے لکھیا جاندا ہے، اللہ دی قسم ہے تو میرے گاٹے فٹ ہو جائیں کہ مولوی کیویں دیاں گلاں کر رہا ہے، لیکن حق گل ہے۔ آؤ لوگوں انہاں دے اندر کچھ نہیں جی، اللہ دی قسم ہے دعا رب سندا ہے تے قبول بھی رب کردا ہے۔ تیرے بلاون دے اندر فرق ہے، تیرے منگن دے اندر فرق ہے، تینوں منگنا ہی نہیں آیا۔ اللہ پاک نے نبی دی پتہ ہی کتھے دعا سنی، ذرا توجہ کرنا۔ اللہ پاک دے نبی قرآن دا تیسرا واقعہ بیان کر گئے، پھر دو چار حدیثی واقعات بیان کر کے بات ختم کرنا چاہنا۔ اللہ پاک دے نبی نے جناب یونس پیغمبر جنہاں نو مچھلی والا بھی آکھیا جاندا ہے، اور اگر میں پہلے شروع اندر بات کی تھی کہ میں قرآن تو ہٹ کے گل کراں یا اپنی طرف قرآن دے اندر ملاوٹ کرن دی گل کراں، قرآن تیرے گھر اندر ہر گھر اندر موجود ہے، قرآن چوک کے ترجمہ پڑھنا۔ حضرت یونس پیغمبر نے مچھلی دے پیٹ دے اندر نے، مچھلی دا پیٹ دا اندھیرا، اندر مچھلی دی تہواں دا اندھیرا، سمندر دے پانی دا اندھیرا، سمندر دی پانی دی لہراں دا اندھیرا، سمندر دی گہرائی دا اندھیرا، اس گہرائی دے اندر رات دا اندھیرا، اتنے اندھیریاں دے وچوں حضرت یونس پیغمبر پتہ کی فرماندے میں فرماندے نے لا الہ الا، توجہ کرنا میرے وال حضرت قاری صاحب آ رہے ہیں، قرآن دی آیت تے غور کرنا ذرا، فنادا فی الظلمات، اے قرآن تے غور کرنا۔ یونس پیغمبر نے سمندر دی تہواں دے وچوں، مچھلی دے پیٹ دے اندھیرے دے وچوں، انہاں جناب اندھیریاں دے وچوں پتہ کنوں آواز ماری؟ اللہ پاک فرماتے نے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہ جاؤ بے دوسرا تھی، بہ جاؤ اچھی کو سبحان اللہ۔ ان تو قاری صاحب آ گئے نے، میری وجہ تو نہیں کہنے نے، احترام دی وجہ تو کہو سبحان اللہ، انہوں پتہ چل جائے بندے سنن واسطے تیار نے، اچھی کو سبحان اللہ۔ حضرت یونس پیغمبر نے مچھلی دے پیٹ دے اندر کدے کول منگیا؟ اللہ پاک کول منگیا۔ فرماتے نے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، جڑی گل میں تانوں کہوانا چاہنا، سبحانک سبحانک سبحانک۔ اللہ دی قسم ہے ساری رات گزر جائے تے حق نہ ادا ہوئے اگر میں اسے گل تے گل رکھا، سبحانک 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 انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس پیغمبر نے منگیا، رب کو لو دعا کی تھی، اللہ پاک کو منگیا۔ اگر میں انبیاء دے واقعاتی بیان کرتا رہا، حضرت یعقوب پیغمبر دا قصہ شروع کراں تے بات ختم ہون دے اندر نہ آوے۔ انما اشکو بسی و حزنی اللہ، یوسف پیغمبر گم گئے، اے واقعات تو سندا رہنا ہے لیکن کدے بطور چسکا سننا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام تے زلیخا دے واقع پڑھنا ہے، آمنا جی محبت
محبت دا بڑا ذکر ہے اور پاگل ہو جانا ہے کہ انہاں دی ایندی محبت ہے۔ اللہ دے بندوں کو نبیاں دے واقعات بطور سبق پڑھیا کر، بطور عبرت پڑھیا کر۔ آئیے توجہ کرنا، حضرت یوسف پیغمبر کھو دے اندر نے توجہ کرنا تے حضرت یعقوب پیغمبر پتہ کی فرماندے نے انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میرا غم بھی اللہ دے اگے، میرا دکھ بھی اللہ دے اگے رب مینوں ملائے گا۔ کہ دے فرماندے نے فصبر جمیل واللہ المستعان، کہ دے فرماندے نے میرا اللہ ہی دعا سنن والا، میرا اللہ ہی مستعان ہے، میرا اللہ ہی کارساز ہے۔ رب نے دعا سنی تے سنی نہیں، رب نے دعا قبول کرنے کی انتہا کر دی۔ اگر تو سمجھنے پہ آئے تو یہ ایک نکتہ کافی ہے، اگر تو سمجھنا چاہتا ہے یہ ایک واقعہ یوسف کافی ہے، اور اس میں اتنے سبق ہیں، اس میں اتنے جناب اسباق ہیں کہ تو حیران رہ جائے گا۔ یوسف پیغمبر کو مارنے کی کوشش کی گئی، ان کو کھوہ کے اندر ڈالا گیا، کھوے کی گہرائی کے اندر ڈالا گیا، لیکن سن لے آج کہتا ہے اگر فلاں بابے کے نام پر میں دودھ نہ دوں بھینس مر جاتی ہے، آج کہتا ہے کہ اگر بچے کا سارے بال کٹا کر ایک لٹ خالی نہ رکھوں تو بچہ مر جاتا ہے۔ اللہ کے بندے رب بچانا چاہے سارا زمانہ مارنا چاہے، اگر اللہ نہ مارنا چاہے سارا زمانہ مل کے کسی کو مار نہیں سکتا، اور اگر رب نہ بچانا چاہے سارا زمانہ مل کے بچانا چاہے کوئی مائی کا لال بچا نہیں سکتا۔ کھوہ کے اندر یوسف پیغمبر حضرت یعقوب پیغمبر دعاواں کر رہے نہیں، اللہ پاک کو دعاواں کی دیا، رب نے دعا سنی بھی تے قبول بھی کی تھی، اور قبول کرن تو بعد اللہ پاک نے بدلہ کی عطا فرمایا۔ حضرت یوسف پیغمبر نو کھوئے چو کٹ کے تے مصر دے خزانے دا بادشاہ بنا دیتا۔ دعا کیتا گر رب کو منگیا گر، اللہ پاک سنن تے بھی قادرے تے قبول کر کے عطا کرن تے بھی قادرے۔ اللہ پاک فرماتے نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں بندیا مینوں چھڑ کے کسے غیر دے در تے نہ جایا کر، مینوں چھڑ کے کسے اور دے درگاہ دعا تے نہ جایا کر۔ اگر اتنا کچھ ہون دے باوجود اے زمین نشانی ہے، اے آسمان نشانیاں نے، اے ستارے چند سورج نشانیاں نے، انہاں تے غور کیتا گر کون ہے بنان والا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بندے آجے پھر بھی مینوں چھڑ کے کسے اور نو پکاریں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بندے جے تینوں قرآن دے دلائل سمجھنا ون، اے بندے آجے تینوں علماء کرام دیاں اے دلیلاں سمجھنا ون، اور اس گلتے بھی توجہ کر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے قیامت والدن تیرے کول ساڑھے بارے بھی پوچھیا جائے گا کہ جناب تیرے کول جندر دے اندر آگے سرائکی زبان دے خطیب جناب ڈی جی خان تو آکے تینوں سمجھان دے رہے علم جاتکم نظیر، تینوں ڈران والا بھی آیا سمجھان والا بھی آیا، کیوں نہ تینوں گل سمجھ آئی۔ دو طالب علم ماں بیان کیتا تینوں کیوں نہ گل سمجھ آئی، قیامت نو سوال کیتا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے نے بندہ اگر انہاں سارے دلائل نو نہ سمجھے، اللہ پاک فرماتے نے بندیا کدے اپنی بنتر تے بناوٹ تے غور کیتا کر، انہاں انگلیاں دے اندر لکیراں کھچن والا کون ہے؟ تو ماں دے پیٹ دے اندر سے تیری ماں دے پیٹ دے اندر تینوں خوراکاں پہنچان والا کون ہے؟ جدو تو دنیا تے آ گیا تے تو جناب سخت غذا کھا نہیں سی سکدا، تیری ماں دی چھاتی دے اندر نرم غذاواں پیدا کرن والا کون ہے؟ اے بندیا جدو تو بڑا ہو گیا تو کوئی جناب بول نہیں سے سکدا، وہ کون سی جنہیں تینوں رونا سکھایا؟ تو روندا سے تے تیری ماں لکبدی سی دوڑدی سی تینوں پکڑن واسطے، یہ سارے انداز طریقے یہ کون بنان والا؟ ماں دے پیٹ دے اندر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تینوں کنے دھوکے اندر پا دیتا؟ آج جاندا میری سندا نہیں ہے، آج جاندا میری قبول نہیں کردا، پورا قرآن پڑھ جا، پوری پیغمبر
پیغمبر دی شریعت پڑھ جا تینوں یہی گل ملے گی دعا سنن والا بھی اللہ تے قبول کرن والا بھی اللہ. ایک حدیث اور واقعے تے توجہ کرنا بات ختم کرنا چاہنا. امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حجرہ پاک ہے. آپ دا حجرہ پاک ہے. آپ دا حجرہ پاک ہے. نبی پاک دا گھر ہے. آپ دا حجرہ پاک ہے. کوئی این نہ کہے کہ اہل حدیث آئے نے پیغمبر دی شان دی گل نہیں کیتے, آپ دی عظمت دی گل نہیں کیتے. غلط سنے ہوئے گا ساڑھے بارے پیغمبر دی ذات نو نہیں مندے. غلط سنے ہوئے گا اہل حدیثاں دے بارے. اوروں سے سنا تو نے, اوروں سے کہا تو نے. کچھ ہم سے سنا ہوتا, کچھ ہم سے کہا ہوتا. ایویں کسی دی سنی سنائی گل نہ لگ گیا کر. آمدے نے اہل حدیث پیغمبر دی عظمت نہیں بیان کر دے, آپ دے نال محبت نہیں کر دے, آپ دے نال مودت نہیں کر دے, آپ دے نال پیار نہیں کر دے, آپ دے نال عقیدت نہیں کر دے. میرا اور میری جماعت دا عقیدہ سن کے لے جا. پیغمبر دی شان تے آپ دی شان بلند ہے, آپ دی ذات تے آپ دی ذات بلند ہے, آپ دے اہل بیت تے اہل بیت بلند نے, آپ دیاں بیٹیاں تے بیٹیاں بلند نے, آپ دیاں بیویاں تے بیویاں بلند نے, آپ دے صحابہ تے صحابہ بلند نے. نبی دی ذات بلند ہے. میرا اور میری جماعت دا عقیدہ ہے جس مٹی تے پیغمبر دا قدم لگ جائے توجہ کرنا, پھر نہ کہنا, پھر بھٹک نہ جانا دوجیاں دی گلاں دے اندر آ کے. آج میں اپنی جماعت دا عقیدہ اپنا مسلک پہنچا کے جا رہا ہاں. آج میں اپنا منہج پہنچا کے جا رہا ہاں. جس مٹی تے میرے پیغمبر دا قدم لگ جائے, جس مٹی تے میرے پیغمبر دا قدم لگ جائے, اللہ دی قسم ہے جڑا بندہ اس مٹی دا احترام نہیں کردا وہ بھی بندہ بے ایمان ہے. اس مٹی نال بھی پیار واجب ہے, اس مٹی نال محبت ضروری ہے. اے میرے پیغمبر دا حجرہ پاک ہے. کون ہے دعاواں سنن والا, کون ہے دعاواں قبول کرن والا؟ میرے نبی پاک دا حجرہ ہے. تے آپ دے حجرے دے کیا کہنے نہیں. ایک دن میرے پیغمبر مسجد نبی دے اندر آپ اپنے منبر تے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, وا صحابہ میں تہاڈی عظمت تو قربان جاواں. اے صبح دا وقت ہوئے گا, تسی آپس دے اندر لوگ گلاں کرو گے. ماشاءاللہ اس حضرت قاری صاحب دا خطاب سنیا. حضرت قاری صاحب ڈیرہ غازی خان تو آئے, بڑا لاجواب اور جناب بے مثال خطاب کیتا. اساں قاری صاحب دا خطاب سنیا, وا صحابہ میں تہاڈی عظمت تو قربان جاواں. سنن والے صحابہ ہون گے تے جمعہ پڑھان والے محمد مصطفیٰ ہون گے, خطبہ دین والے میرے پیغمبر ہون گے. آپ دے حجرے دے بارے بھی گل سندا جا. نبی پاک مسجد نبی دے اندر اپنے منبر پاک تے موجود نے. آپ فرماتے نے صحابہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ پاک نے میرے حجرے تو لے کے میرے منبر تک, میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تک اللہ پاک نے اس زمین دا ٹکڑا زمین دا نہیں بلکہ جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے. اور ہر مسلمان دا عقیدہ ہے کہ نبی پاک دا حجرہ جنت دے اندر ہے, آپ دا روزہ جنت دے اندر ہے, آپ دی قبر پاک جنت دے اندر ہے. جتھے میرے پیغمبر لیٹے نے وہ جگہ جنت دے اندر ہے. اور اہل حدیث کا عقیدہ سن کر لے جاؤ, نوٹ کر کے لے جاؤ. میں صحابہ کرام کے حوالے سے بھی اس بات کا تذکرہ کر دینا چاہتا ہوں. پیغمبر جنت میں ہے, آپ کا روزہ جنت میں ہے, آپ کا مدفن جنت میں ہے. جہاں آپ لیٹے ہیں وہ جگہ جنت ہے, جہاں آپ کا حجرہ ہے وہ جگہ جنت ہے. آپ کے دائیں اور بائیں حضرت صدیق اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر ہے. اگر پیغمبر جنت میں ہے, رب محمد کی قسم ہے ہر اہل ایمان کو ماننا پڑے گا کہ ابو بکر و عمر بھی جنت میں ہے. ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. نہ وہ دنیا میں جدا تھے, نہ وہ مکہ میں جدا تھے, نہ وہ مدینہ میں جدا تھے, نہ وہ مدفن میں جدا ہے, اور نہ وہ جنت میں جدا ہے. میرے پیغمبر کے ساتھ ہیں. آپ دا روزہ توجہ کرنا. امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام ذرا میرے وال توجہ کرنا. نبی پاک دا حجرہ پاک ادھی رات دا وقت ہے. آپ دے حجرہ پاک حضور دا ادھی رات دا وقت ہے. دروازے تے دستک ہوئی, نبی پاک دے دروازے تے دستک ہوئی, ادھی رات دا وقت ہے. میرے پیغمبر سونا چاہتے نے, آپ آرام کرنا چاہتے نے, ادھی رات دا وقت ہے. نبی پاک سونا چاہتے نے, نیند کرنا چاہتے نے, آرام کرنا چاہتے نے. آپ اپنے بستر تے لیٹے نے. حضور دا لیٹنا بھی آلہ,
آپ دا بستر بھی آلہ، آپ دا سونا بھی آلہ، آپ دا بیدار ہونا بھی آلہ، آپ دا چلنا بھی آلہ، آپ دا بیٹھنا بھی آلہ، آپ دا حجرہ بھی آلہ، آپ دا حجرے دے اندر رہنا بھی آلہ، آپ دا دنیا تے آنا بھی آلہ، آپ دا دنیا تو جانا بھی آلہ۔ میرے پیغمبر اپنی چارپائی تے نے، واہ محبوبہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں، واہ محبوبہ میں تیری شان تو قربان جاواں۔ میرے پیغمبر آرام کرنا چاہتے ہیں، آپ سونا چاہتے ہیں، نیند کرنا چاہتے ہیں۔ نیند اور بیداری دے درمیان دی کیفیت دے اندر نے دروازے تے دستک ہوئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا دروازہ، آپ دا حجرہ، حجرہ اما عائشہ، او حجرہ جدے اندر میرے پیغمبر تے اما عائشہ نے اگر گل آ گئی ہے تے اے بھی ذکر کر دیاں، شاید زندگی وفاق کرے نہ یا کرے، میں ہر پیغام دا ایک ایک نقطہ تینوں دینا چاہنا اور تیری اصلاح کرنا چاہنا۔ اے بھی میرا اور میری جماعت دا عقیدہ ہے قرآن و سنت دی روشنی دے اندر کہ میرے پیغمبر دیاں بیویاں جو نے وہ مومنہ دیاں ماما نے، پیغمبر دیاں بیویاں، اور اہل حدیث نے جو صحابہ کرام دے دفاع واسطے بھی کھڑا ہے، اہل حدیث ہے جو حضور دی بیویاں دے دفاع واسطے بھی کھڑا ہے، اہل حدیث ہے جو پیغمبر دی بیٹیاں دے دفاع واسطے بھی کھڑا ہے۔ آپ دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے بحوالہ قرآن اللہ پاک فرماتے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، حضور دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے اما عائشہ دا حجرہ ادھی رات دا وقت دے آپ دے دروازے تے دستک ہوئی۔ حضرت عائشہ دروازے تے آئیاں نے، فرماندیاں نے کون ہے آن والا؟ آواز آئی اے عائشہ میں خولہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اما عائشہ فرماندیاں نے خولہ ادھی رات دا وقت ہے، اے کوئی آن دا وقت ہے؟ حضرت خولہ فرماندیاں نے عائشہ دروازہ کھولو، میرے نال ایک مسئلہ بن گیا ہے، ایک پریشانی بن گئی ہے، میں حضور کو ایک مسئلہ پوچھنا چاہنی ہوں، میں نبی پاک دے نال ملاقات کرنا چاہنی ہوں۔ اما عائشہ نے دروازہ کھولیا، دروازہ کھولن تو بعد حضرت عائشہ فرماندیاں نے خولہ ادھی رات دا وقت حضور آرام کر رہے نے، نبی پاک سوਣ لگے نے، آپ آرام کرن لگے نے۔ حضرت خولہ فرماندیاں نے عائشہ میرے نال مسئلہ ایندہ بن گیا، میں ہون ہی مسئلہ پوچھنا چاہنی ہوں، میرے نال پریشانی بن گئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے خولہ اے وقت مسئلہ پوچھن دا نہیں، ادھی رات دا ٹائم ہے، اس تکرار اور اسرار دے درمیان میرے پیغمبر بیدار ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ کون ہے دروازے تے؟ فرمایا محبوبہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ حضرت خولہ آئیاں نے تو انہاں ملاقات کرنا چاہندیاں نے، ایک مسئلہ پوچھنا چاہندیاں نے۔ واہ محبوبہ تیری ہمدردی تو قربان جاواں، واہ محبوبہ تیری نرم دلی تو قربان جاواں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے خولہ یہ مسئلے پوچھن دا وقت ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا خولہ چلی جا صبح آ جانا، نہیں، آپ فرماتے نے خولہ تشریف لاؤ، پاویں ادھی رات دا وقت ہے، میں ٹال نہیں سکدا، میں واپس لوٹا نہیں سکدا۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماتے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ نبی پاک فرماتے نے خولہ نو آن دیتا جائے، اور آپ کیوں نہ فرماندے خولہ نو آن دیتا جائے؟ تیرے اور میرے دروازے تے کوئی بندہ لیٹ آوے اسی ٹال دینے ہاں، جھوٹ مار دینے ہاں، جناب بندے نو پچھا کر دینے ہاں، نانا لوگاں دے دکھ ٹالیا کر، لوگاں دی پریشانی اور مشکلات دے اندر کم آیا کر۔ نبی پاک کیوں نہ فرماندے خولہ نو آن دیتا جائے؟ قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ پاک فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ آپ فرماتے نے آن دو حضرت خولہ آئیاں نے۔ آپ فرماتے نے خولہ پریشان ہے، کی مسئلہ بنیا، کی مسئلہ پوچھنا چاہنی ہے؟ حضرت خولہ فرماتی نے محبوبہ میرے گھر دے اندر جدو شام دا وقت ہویا، توجہ کرنا، واقعہ کیوں سنانا چاہنا وا، کی پیغام دینا چاہنا وا؟ حضرت خولہ فرماتی نے محبوبہ جدو شام دا وقت ہویا، میرے گھر دے اندر میرے خامد دے نال نوک جھوک شروع ہو گئی، تھوڑی تھوڑی گل تے تکرار بات شروع ہو گئی، معاملہ ودا گیا، جھگڑا ودا گیا۔ ادھی رات دا وقت ہے محبوبہ میرے خامد نے مینوں مانگ کے چھڑے ہے، میرے نال زہار کر دیتا ہے۔ زہار دا معنی زمانہ جلیت دے اندر طلاق کی ہوندا سی۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا نے محبوبہ میرے خامت نے مینوں جناب طلاق کہہ دیتی ہے، ماں کہہ دیتا ہے، یعنی کہ زمانہ جلیب دے اندر انہوں طلاق تصور کیتا جاندہ، مینوں ماں کہہ دیتا ہے۔ تے اے محبوبہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے مکیوں ہجرت کر کے مدینے آئی، تو اڈے تے ایمان لے کے آئی، صرف میں مومنہ باقی میرا گھرانہ ایماندار نہیں ہے، تو اڈا صحابی نہیں ہے۔ اے محبوبہ میں مکے جامن جوگی نہیں، تے اپنے خامن دے گھر بھی جامن جوگی نہیں۔ اے میرے محبوبہ کوئی مسئلے دا حل کڈو، کوئی رجوع دا طریقہ دسو۔ نبی پاک پتہ کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے خولا اس مسئلے دا حل حالے تک آسمانہ تو آیا نہیں، تے جب تک آسمانہ تو مسئلے دا حل نہ آوے، جب تک آسمانہ تو جواب نہ آوے، میں محمد اپنی مرضی کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ اور یہ بھی میرا اور میری جماعت کا عقیدہ سن لو، اللہ کی قسم ہے اگر وقت ہوتا میں بتاتا کہ عقیدہ توحید میں بھی اہل حدیث منفرد ہے، اگر وقت ہوتا میں بتاتا کہ عقیدہ رسالت میں بھی اہل حدیث منفرد ہے، اگر وقت ہوتا میں بتاتا کہ صحابہ کی عظمت میں بھی اہل حدیث منفرد ہے، اگر وقت ہوتا میں صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں بھی بتاتا کہ اہل حدیث کی محبت الگ اور جدا ہے۔ لوگوں نے لیبل لگا کر اہل بیت کا جناب اندر سے راستے اور کھولے، اہل حدیث ہر بات میں منفرد ہے، اس بات میں بھی ہم منفرد ہیں۔ اور میرا اور میری جماعت کا عقیدہ ہے زمانے کا ہر بندہ بولتا ہے اپنی مرضی کے ساتھ، کوئی امام ہو تب، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو تب، کوئی فقہ کا امام ہو تب، کوئی جناب کسی منطق کا امام ہو تب۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی ادب احترام ان کی خدمت اپنی جگہ، وہ بولتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ۔ امام شافعی رحمت اللہ جناب ان کی عزت احترام اپنی جگہ، وہ بولتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ۔ کوئی جناب امام نقی ہو، تقی ہو، موسیٰ قاسم ہو، حسن عسکری ہو، امام مہدی ہو، کوئی بھی ہو، ہر امام بولتا ہے اپنی مرضی کے ساتھ۔ میرا محمد بولتا ہے رب ذوالجلال کی مرضی کے ساتھ، ہر بندہ دنیا کا۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سب کو چھوڑ دو، ہر ایک کی بات میں غلطی کا امکان ہے، کیونکہ جو مرضی سے بولتا ہے وہ غلطی کر دیتا ہے، جو رب کی مرضی سے بولتا ہے اس کے بولنے میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ نبی پاک پتہ کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے خولا چلی جا، اس مسئلے دا جواب حالے تک شریعت نے نادل نہیں کیتا، آسمان تو وہی نہیں آئے، جبریل نہیں آئے، اور جدوں تک جبریل نہ بن میں اپنی مرضی نال بولدا نہیں۔ حضرت خولا فرما دیا نے محبوبہ ادھی رات دا وقت ہے، میرے پیکے مکے دے اندر، میں ادھر جامن جوگی نہیں محبوبہ، خامد نے طلاق دے دیتی ہے۔ اور نوجوانوں اس گل نو بھی اپنے پلے نال بن کے لے جا، ایویں چھوٹی چھوٹی گل تو مرچ تے نمک تو لڑ گئی، کسے دی دھی بہن نو طلاق نہ دیتا کر۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے تو نہیں جاندا، جدوں کسے دی بہن اور بیٹی طلاق لے گئے اپنے باپ دے دروازے تے جان دیئے، او دا باپ زندہ اس دن مردہ ہو جاندہ ہے، مر جاندہ ہے، تیرے علم دے اندر نہیں۔ جدو بچی بہن بیٹی پیدا ہوندی ہے، او دے ماں باپ چھوٹا چھوٹا سامان کدے کسے کول مانگ کے، کدے کسے کول ایک ایک روپیہ جوڑ کے کٹھا کر کے تیرے واسطے او دے واسطے جہیز تیار کر دے نہیں۔ اللہ دے بندو اے تے ایسا مسئلہ ہے، اللہ دی قسم میں بڑی بڑے احترام تے بڑے بڑے عزت والے لوگانو، بڑی بڑی پگڑی والے لوگانو اپنی بیٹی دی خاطر لوگاں دے گھر جناب کے دے پیٹیاں منگ رہا ہے، کہ فرنیچر منگ رہا ہے، اپنی بیٹی دی عزت دی خاطر جڑا باپ اتنے سالہ محنت کردا ہے، تو چند منٹاں دے اندر چھوٹی چھوٹی لڑائی تو جناب نمک تیز ہو گیا تے مرچ تیز ہو گئی، میرے کپڑے پریس نہیں کیتے تے میری گل نہیں مننی، لہٰذا طلاق ہے، لہٰذا طلاق ہے۔ نبی پاک فرماندے نے دنیا تے بڑے بڑے جملے نے، سب تو سخت جملہ، سب تو گندا جملہ، سب تو غلیظ جملہ، سب تو اللہ نو زیادہ ناراض کرن والا جملہ طلاق ہے۔ طلاق نہ بولے کر۔ حضرت خولا فرما دیا نے محبوبہ میں جاواں تے کتھے جاواں؟ آپ فرماندے نے اے خولا چلی جا، مسئلے دا حل آئے گا تے میں بیان کراں گا۔ حضرت خولا واپس مڑیاں، توجہ کرنا، حضرت خولا واپس مڑیاں، آپ نے دل دے اندر ہاتھ نہیں اٹھائے۔ کوئی سننے والا ہو دل سے نکلے تو اثر رکھتی ہے، دعاں کون قبول کر دے، پکار کون قبول کر دے، کسے محتاج دی محتاجگی کون دور کر دے، کسے
مشکل دے اندر پھسے ہوئے بندے دی مشکل کشائی کون کردا ہے؟ حضرت خولہ واپس مڑیاں، اکھاں دے اندر اتھرو نے، اکھاں دے اندر آنسو نے، تے دل دے اندر اپنے رب نو بلایا۔ انج مڑن دی دے لے اللہ پاک نے آسمانہ تو جبریل نو بھیجیا۔ 28واں پارہ سورہ مجادلہ، اللہ پاک فرماتے نے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ وتشتکی الی اللہ وتشتکی الی اللہ۔ اے میرے محبوبہ تساں جواب دے دیتا، اے میرے محبوبہ تساں مسئلہ بیان نہیں کیتا، اے محبوبہ تواڈے علم اندر جو مسئلہ نہیں سی میں وہی نازل کرنی سی۔ اے محبوبہ تسی بھی سن رہے سو تے میں رب آسمانہ تے بھی سن رہا سا۔ وتشتکی الی اللہ، اے محبوبہ تواڈے کول مڑن تو بعد، تواڈے کول جواب لیون تو بعد، تواڈے کول ہٹن تو بعد، اے محبوبہ انہیں شکایت میرے کول درج کرائیے، میں رب نے آسمانہ تے اودی پکار سن کے تے مسئلے دا حل بیان فرما دیتا ہے۔ آتی ہے میں پاس کھڑی تھی خولہ کے، اس نے رب کو کب بلایا؟ دل میں بلایا۔ میں نے پاس کھڑے ہو کے اس کی دعا، اس کی پکار، اس کے مسئلے کو نہیں سنا، رب نے 7 آسمانوں کے اوپر عرش پہ سن لیا۔ دعا رب سنتا ہے، رب قبول کرتا ہے۔ اپنا ہر مسئلہ چھوڑ دو، یہ جانے یہ پتھر یہ گیٹے فلاں تو گیٹا لے آؤ تے جسم تے مارو تے انج ہو جاندہ ہے، فلاں نو اتھو کھلو کے 2.5 قدم بھرو تے پتھری باہر آ جاندی ہے۔ اللہ کے بندو کلمہ کیوں پڑھا تھا؟ شریعت میں ہم کیوں آئے تھے؟ ہم محمد کے غلام ہیں، اور نبی پاک ہمیں 2 راستے دے کے گئے ہیں جناب، 2 طریقے دے کے گئے ہیں، 2 عقیدے کی باتیں سمجھا کر گئے ہیں کہ اگر جب بھی ضرورت پڑے آپ کو کسی چیز کی رب سے مانگنا ہے، اور جب بھی دین کو سمجھنا ہو میرے صحابہ کرام سے دین سمجھنا۔ میں دین مکمل دے کر جا چکا ہوں، اپنی اصلاح کیجئے، اپنے عقیدے پر نظر ثانی کیجئے، غور کیجئے، اور ہر قسم کے مسئلے میں، ہر قسم کی پریشانی میں، ہر قسم کی مشکل میں 2 رکعت نماز پڑھ کے رب کو پکارو، جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو۔ اللہ دعا قبول کرتا ہے، رب ہی سنتا ہے، رب ہی عطا کرتا ہے، رب ہی دیتا ہے، رب ہی دعا قبول کرنے پر قادر ہے، اور بغیر وسیلے اور واسطے کے سنتا ہے۔ یہ وسیلے تو مجھے ضرورت ہے، کوئی بڑا عالم ہے اس کے درمیان میں وسیلہ ہے، کوئی بڑا جناب جج ہے، کوئی بڑا جناب SHO MP ہے اس کے درمیان وسیلہ ہے کہ میں نہیں مل سکتا میرا PA ملے گا۔ رب فرماتا ہے میں تو اتنا قادر ہوں، کوئی بولنے والا نہ ہو، کوئی گنگا بھی بلائے میں رب اس کے اشارے بھی سمجھتا ہوں، کوئی جس بولی میں مرضی بلائے، فارسی میں بلائے، سریکی میں بلائے، پنجابی میں بلائے، پشتو میں بلائے، عربی میں بلائے، اجمی میں بلائے، پشاوری میں بلائے، کراچی میں بلائے، عام بولی میں بلائے یا جس مرضی بولی میں بلائے، رب فرماتا ہے میں ہر ایک کی بولی بھی سمجھتا ہوں، ہر ایک کے اشارے بھی سمجھتا ہوں، ہر ایک کی دعا سنتا بھی ہوں اور سن کر قبول بھی کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے، عقیدہ توحید پہ اللہ زندہ رکھے، اور اسی عقیدے پہ اللہ موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔